میں غلام عارف صاحب کو اس کی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پر یہ مذاکرے کا اہتمام کیا اور اس کی آج بہت ضرورت بھی ہے۔ کتاب بین اس مذاکرے کا عنوان انہوں نے رکھا ہے۔ اس بچی کو میں نے ابھی دیکھا، کیا زہرا، اس نے بتایا کہ 19 سال کی عمر اس نے ناول لکھ لی، کتاب لکھ لی۔ 19 سال میں تو ہم لوگ سوچنا بھی نہیں جانتے تھے۔ بہت خوشی ہوئی بیٹا آپ کو سن کے۔ یہ کتاب کا معاملہ اب جس طرح سے مطالعہ ہمارے ہاں یا پڑھنے کا رجحان، میرے والد یہاں میرے دادا غالباً 1945 میں آئے تھے۔ وہ زمانہ کیسا تھا جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں، ورنہ تاریخ کا طالب علم بھی۔ تو ابھی لائبریریوں کا ذکر ہوا، تو جس محلے میں ہم رہتے تھے، سید اقبال صاحب بھی اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے یہ کہ اسی بلڈنگ میں ان کا بھی آشیانہ تھا۔ تو ہمارے گھر کے سامنے، بالکل سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، کھتری لائبریری غالباً۔ یہاں دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے جسٹ سامنے ہمارے والد کی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی۔ بہت، یعنی میں تقریباً آدھی صدی سے اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ میں ذوف کا شکار ہوں، اس وقت بھولنے لگا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کچھ آپ سے دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کچھ بات ہو سکے۔ آواز پہنچ رہی؟ تو کھتری لائبریری جو تھی، وہاں بہت ساری کتابیں تھیں، اور صبح شام وہ 2 وقت کھلتی تھی، اور اچھا خاصا مجمع ہوتا تھا۔ خاص طور سے اخبار پڑھنے والے، رسائل پڑھنے والے وہاں آتے تھے۔ بالکل فٹ پاتھ اس طرف کھتری لائبریری، اس کے جسٹ اپوزٹ میرے والد کی چھوٹی سی دکان۔ تو ہاکرس ہوتے تھے، یہ جو اردو کے اخبار ہیں، جیسے شام کے اخبار ہیں، ٹائمز آف انڈیا کا نکلتا تھا، ایوننگ نیوز بلیٹن ان کا، فری پریس کا۔ تو آج یہ بات بڑی عجب سی لگتی کہ ہماری زبان کے بھی شام کے اخبار نکلتے تھے۔ روزنامہ شام تھا انقلاب والوں کا، قیادت تھی، رپورٹر بعد میں آیا، میں ذرا سا ترتیب سے آ رہا ہوں۔ ہندوستان رپورٹر آیا، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اخبار والا نہیں آیا، تو شام نامے ہوتے تھے، لیکن وہ 2 بجے دوپہر کے وقت آ جاتے تھے، نہیں آیا۔ تو ابا جو تھے ہمارے، وہ اٹھ کر پڑوس میں پوچھتے تھے کسی سے کہ بھئی وہ ہاکر نہیں آیا، اخبار والا نہیں آیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کراس کر کے وہاں جا کے پڑھ لیں۔ بھجواتے تھے کسی کو بھنڈی بازار سے، اخبار اگر نہیں آیا منگواتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اخبار، رسائل اور کتابیں بھی، میری ایک ممانی ہائی اسکول تھیں، ابھی ہیں وہ، صرف ہائی اسکول تھیں، لیکن میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں۔ کانپور میں ابھی قطب الدین شاہد نہیں آئے، ان کی پی ایچ ڈی کا اعلان ہوا، میرے علم میں نہیں تھا۔ تو وہ ابن صفی کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھتی تھیں، اور پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھیں، سینے پہ ان کے رکھی رہتی تھی، لیکن کوئی شب ایسی نہیں گزرتی تھی جب وہ پڑھتی نہ ہو۔ اور صرف ابن صفی نہیں، اچھا خاصا ان کا، یعنی انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، میری ماں کی طرح ہے وہ۔ اب بتائیے کہ وہ ایک چھوٹا سا سبق یاد آ رہا ہے مجھے، میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کہ اب اس زمانے میں یہ جو انگریزی کا لفظ میں کہنے جا رہا ہوں کہ ضرورت کیا تھی اور کیسے ہوا تھا مجھے نہیں یاد ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر ایک لفظ تھا، میرے منہ سے ادا نہیں، پبلک تو ادا ہوتا تھا لیکن پروسیکیوٹر نہیں ادا ہوتا تھا۔ تو وہ میری ممانی جو ہائی اسکول، صرف ہائی اسکول ہیں وہ، لیکن ان کو پڑھانا بھی آتا تھا۔ میں یہاں یہ واقعہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے اردو میں لکھوایا کہ پرا لکھو، پے رے الف پرا، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھو، چھوڑ دو جگہ ذرا سا، سی لکھو، سین یہ زیر سی۔ پھر انہوں نے لکھوایا
کاف یہ واو لکھو کیو، کاف یہ واو لکھا صاحب. اس کے بعد انہوں نے ٹر لکھوایا، ٹے رے زبر ٹر. تو اب اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا کہ ذرا اس کو جس طرح سے لکھوایا گیا تھوڑا تھوڑا وقفہ جگہ چھوڑ کر ایسے ہی پڑھو. انہوں نے پرا سی کیو ٹر، اور وہ لفظ مجھ سے نہیں ادا ہو رہا تھا پہلے. 3 بار میں نے پڑھا اور چوتھی بار ان کا اب پڑھو تو معلوم نہیں، ایک دم سے مجھ سے نکل گیا پروسیکیوٹر. تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ کیسا تھا، کیسے لوگ تھے. ابھی کی بات ہے کہ یہاں اس میں مجمع میں میرے 2 عزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوست بھی. تو جو میرا ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کے والد، ان کے والد میرے چچا، میرے خاندان میں شاید اب وہی ہیں بزرگوں میں. ابھی حال کی بات ہے کہ وہ میں نے بتایا کہ وہ اخبار آتا تھا دکان پر، اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف وہ اخبار ابا خریدتے تھے ایسا نہیں تھا. ہمارے والد 5 بھائی تھے، تو 5 بھائی میں سے کم 4 آدمی ایسے تھے جو باقاعدہ اخبار پڑھتے تھے اور خریدتے تھے وہ. تو یہ ہمارے چچا جو ہیں نیاز احمد، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، رشتے کی وجہ سے نہیں، کوئی اور وجہ ہے. وہ ہے زبان اور یہی مطالعہ جو ہمارا علم، ہماری تعلیم. وہ بڑی ہی اداسی کے لہجے میں، اداس لہجے میں مجھ سے سوال کیا، کیا زبان ختم ہو جائے گی اردو؟ تو وہ سوال، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 5 بھائی تھے، 5 بھائی میں سے 4 آدمی جو تھے وہ باقاعدہ اخبار خریدتے تھے، اور اب 5 کے کم و بیش 25 تو ہو گئے. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے بعد جو جنریشن ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں. بھائی اتنا میں نے کہا تھا، وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے. یہ کیفیت بڑی عجب ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک ہے. ابھی حال کی بات ہے، یہ 2 فروری سے 9 فروری تک دہلی میں ایک بک فیئر لگا تھا. تو ایک دوست ہیں ہمارے اسی شہر میں، عبدالرب نام ہے ان کا. وہ عجب آدمی ہے صاحب، اس دور کا آدمی. وہ صاحب کتاب میلے میں صرف شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچا، وہ اور صرف اکیلے نہیں گیا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گیا. وہ میرا پہلا تجربہ تھا کسی کتاب میلے میں، وہ خاص طور سے عالمی کتاب میلے میں. یہاں بھی کتاب میلے، اردو میلے لگے، لیکن وہ جو تجربہ میرا جو مشاہدہ تھا وہ عجب تھا. تو میں مایوس تھا کہ کتاب بینی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن جب میں اس میلے میں گیا تو مجھے اپنی رائے سے رجوع ہونا پڑا. میں واپس ہوا اور میں تقریباً 1 گھنٹہ تک، وہ بہت بڑا علاقے میں وہ پھیلا ہوا ہے، میرے ٹانگیں تھک گئیں، میں تھک گیا، لیکن میں نے پورا میلہ دیکھا اور بہت ساری دکانیں دیکھ کے. اور وہاں اچھا خاصا مجمع تھا، اور خاص طور سے نئی جنریشن کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. تو وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ مور بہت خوبصورت پرندہ ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں کی جانب دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. تو وہاں سے جب میں لوٹا جہاں اردو کی کتابوں کے اسٹالز تھے، تو مشکل سے شاید 6 یا 5 تھے، اور وہ بس ٹھیک ہے بیٹھے تھے کچھ لوگ. یہ صورتحال بڑی عجب ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے شاید ہم لوگ یا تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں یا منہ پھیرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے صورتحال. یہ ریئر کیسز ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں بہت. یہ تو خیر میں نے جیسے زہرا کی بات کی، یہ انگریزی میں ہے، انگریزی کی صورتحال عالمی زبان ہے، اس کے بہت معاملہ پھیلا ہوا ہے. لیکن اردو زبان کی بات یہاں پر میں عرض کروں کہ پاکستان میں بھی بحال میں کتاب میلہ لگا ہے. وہاں کی رپورٹس اور کیا کہتے ہیں فیس بک پہ سب کچھ آتا رہا ہے، دیکھا میں نے. لیکن ذرا دیکھیے کہ زبان کیسے، کیا چیز ہمارے ہاں جا رہی ہے اور کیا چیز. ابھی جیسے میں بتاؤں کہ پروگرام کی ابتدا میں ایک بچی اناؤنس کر رہی تھی، تو یہاں بتا رہا ہوں کہ اس کا نام جو اناؤنس ہوا
مہوش. اب یہ اقبال صاحب ہم لوگ ذرا عجب ہیں، مطلب ذرا میں کرنٹ لگتا ہے. تو وش تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں اردو میں، انگریزی میں ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ اس بچی کا نام ہے مہوش. غالب کے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مہ مانی چاند، آپ سب جانتے ہیں، وش مانی جیسا، چاند جیسا. اور دیکھیے بچی چاند جیسی ہے، اللہ اسے خوش رکھے. تو یاد آ رہا ہے کہ میں 2007 میں کراچی ایک مشاعرے میں مدعو ہوا. وہاں کیا جلوے تھے صاحب، پورے پاکستان کے اعلیٰ ترین شعراء وہاں موجود تھے. ایک بڑا ڈائس تھا. میں 7:30 بجے اس ڈائس سے اترا اور اپنی قیام گاہ پہ، اور میرے پیچھے ایک بہت سینئر شاعر تھے پاکستان کے، محسن احسان صاحب، وہ تشریف لائے. تو میں نے ان سے پوچھا ہو گیا ختم مشاعرہ؟ تو معلوم نہیں، ابھی 3 شاعر باقی ہیں. اور وہ مجمع جو تھا، حیرت ہوتی ہے کہ وہ وہاں کھانے پینے کی دکانیں لگی تھیں، اور کیسے سننے والے تھے وہاں پہ. اب کیا بتاؤں، وہاں راحت اندوری کو بھی سنا جا رہا تھا اور امید فاضلی کو بھی سنا جا رہا تھا. یہ دونوں نام بہت ہی متضاد سے ہیں. تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام اناؤنس ہوا، محسن چنگیزی. تو میں چونکا. تو میں اس کی شاعری پر ایک آرٹیکل، ایک مضمون یہاں پڑھ چکا تھا، اور اس کا ایک شعر بھی ذہن میں تھا. تو یہ گمان گزرا کہ شاید یہ نام محسن چنگیزی، ایک سے 2 بھی ہو سکتے ہیں. سید اقبال صاحب ہیں، لیکن ایک صاحب ہیں اسی بمبئی میں تھے اور ہمارے اخبار میں کام کر رہے تھے، وہ بھی سید اقبال تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نام کا کچھ، لیکن وہ پڑھ کے جب آیا تو تھوڑے سے فاصلے بیٹھا. تو میں نے تو اس مشاعرے کی 2 باتیں ہیں. ایک تو اس نوجوان سے ملنا، اور ایک چیز اور کہ قالین، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے خیال سے تجربہ ہے، قالین کیسے جلتا ہے اس مشاعرے مجھے معلوم ہوا. خیر، تو وہ جب پڑھ کے آ کے بیٹھے محسن چنگیزی، تو میں نے اشارے سے ان کو بلایا، ذرا سی ادھر آئیے. وہ آئے تو میں نے کہا محسن، تو اس نے کہا چنگیزی. ٹھیک. تو اس کا جو شعر مجھے ازبر ہو گیا تھا، جو میں یہاں سے مضمون پڑھ کے گیا تھا، تو وہ شعر میں نے اس کا ایک مصرع پڑھا، پہلا مصرع قصدن، کہ اگر وہ واقعی وہی محسن چنگیزی جس کا وہ شعر ہے تو دوسرا مصرع خود پڑھے گا. مختصر یہ کہ وہ شعر یہ تھا کہ غالب کی بہت مشہور زمین ہے یہاں، جو شاعری سے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں وہ سب نے سنا ہوگا، اور جو شغف نہیں رکھتے ہیں انہوں نے سنا ضرور ہوگا، اردو جنہوں نے پڑھی، کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اس زمین میں صاحب مختلف شعراء نے اور بہت اچھی غزلیں کہی ہیں، بہت اچھے شعر نکالے ہیں اس میں. مثلا میں 2 شعر سناتا ہوں آپ کو، بہت اچھے شعر ہیں اور مختلف لوگوں کے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کوئی میسر نہیں انسان ہونا. کتنی آسان ہے احسان فراموشی بھی، کتنی آسان ہے احسان فراموشی بھی، اور کتنا دشوار ہے شرمندہ احسان ہونا. دوسرا شعر سنیے، یہ نہیں غالب کی غزل، غضب کی غزل ہے، وہ جواب ہی نہیں، اور میں داغ کی غزل ہے، اور بھی دوسرے شعراء کی. لیکن اس کے باوجود بعض زمینیں ایسی زرخیز ہوتی ہیں کہ آدمی کچھ نہ کچھ نکال لیتا اس میں. یہ شعر سنا آپ نے، شاعر کا نام مجھے یاد نہیں رہا، کہ کتنی دشوار ہے احسان، کتنی آسان ہے احسان فراموشی بھی، کتنا دشوار ہے شرمندہ احسان ہونا. دوسرا شعر ہے، اس میں ذرا غور کیجیے گا، توجہ چاہوں گا میں. ایک بہت عام سا لفظ ہے تنہا. تنہا ہونے کے لیے تو مطلب آپ گوشہ ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن کوئی شخص اس مجمع میں اگر تنہا رہ جائے، مجمع ہوتے ہوئے تنہا رہ جائے، توجہ چاہوں گا. اور ایک بزرگ کا شعر ہے وہ، اور کچھ روز میرا ساتھ گوارا کر لو. یہ بزرگ ہی کہہ سکتا تھا، اور کچھ روز میرا ساتھ گوارا کر لو، تم کو آ جائے گا تنہا بھی نمایاں ہونا. اس بمبئی میں یہ میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں سید اقبال، لیکن 30 سال کم نہیں ہوتے بھائی، اور 30 سال میں 30 کتابیں لوگوں کی چھپ جاتی ہیں. اور ایسے ہیں اس شہر میں ہمارے ایک شاعر دوست ہیں، ان کے نام کے ساتھ بتایا جاتا کہ 48ویں کتاب آ رہی ان کی، 49ویں کتاب آ رہی. کتاب تو خیر ٹھیک ہے، لیکن 30 سال تک وہ ایک شخص لکھتا رہا اور اس کے ہاں کوئی تما نہیں ہے صاحب، کتنی بڑی بات ہے. اور دوسری بات کہ وہ جو ان کا جو کالم تھا کیا، سائنس اور سماج، وہ تو
جو تھا وہ تھا، میں اس کو کچھ کم زیادہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو دوسرا کالم ان کا آتا تھا، چونکہ میں اسی زمانے میں انقلاب میں کام کر رہا تھا، تو میں اس کا باقاعدہ قاری تھا، کیا ڈائری، تو وہ ڈائری جو تھا یا کالم جو تھا ڈائری، وہ جناب ایک تخلیقی کام تھا، وہ بظاہر تو یوں کہا جا سکتا کہ فکشن تھا، لیکن صاحب وہ معمولی آدمی لکھ ہی نہیں سکتا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، اور سچ بات یہ کہ اس محلے میں، اس بلڈنگ میں، وہ بلڈنگ میں بھولتا نہیں، ظاہر میرا بچپن وہاں گزرا ہے، ان کا بھی میں نے، اور ہم لوگ ساتھ کے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے 6 مہینے 2 سال بڑے ہوں یہ، لیکن اس بلڈنگ میں سید اقبال جیسا دوسرا آدمی کوئی نہیں پیدا ہو، بلکہ اس محلے میں شاید ہی نہیں کوئی کیا ڈائری۔ تو یاد آیا کہ ایک بار فضیل جعفری کا زمانہ، وہ ایڈیٹر، تو ایک مشہور خاتون اپنا راجیہ سبھا کی چیئر پرسن رہ چکی کیا نجمہ ہیبت اللہ، تو ایک بار نجمہ ہیبت اللہ کی پر انہوں نے ڈائری لکھوا رہی۔ اب بتائیے، وہ چیئرمین کیا کہتے ہیں راجیہ سبھا کی، پڑھی لکھی خاتون، ایک اچھے خاندان سے، لیکن وہ نہیں سمجھ پائی کہ ڈائری کیا ہے، باقاعدہ اس نے شکایت کی، اور پتہ نہیں فضیل جعفری کو سمجھانے میں کیا نام اس کا اچھی خاصی محنت کرنی پڑی، جبکہ وہ ایک طرح کا فکشن ہی تھا، بس خیالی باتیں تھیں، لیکن وہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ خیالی بات، اور وہ ہر ہفتے لکھتے تھے بھائی اقبال صاحب۔ اما سچ بات تو یہ کہ میں کچھ بول نہیں پایا، اور بول پاؤں گا بھی نہیں، میں انہی کو سننے آیا تھا۔ میں نے کچھ کیا کہنا چاہیے کہ یہاں پڑھنے کے لیے کچھ لکھا تھا، اور جو میرے دوست ہیں جانتے ہیں کہ ذرا سے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اقبال صاحب نے مجھے چٹکی تو نہیں لی، لیکن جو دیکھا تھا جس طرح سے مجھے، تو ایک طرح کی ان کی آنکھ کی چٹکی تھی، تو وہ لفظ ہے زبان، جیسے میں نے بتایا کہ مہوش اور مہوش والی بات، تو یاد آیا کہ ابھی فرید میاں کہاں چلے گئے، فرید میاں نے بھی ایک لفظ یہاں بولا، اور نہیں وہ نہیں، فرید میاں نے ایک لفظ بولا جو ہمارے ہاں اکثر، یعنی سچ بات تو یہ کہ میں بھی وہی بولتا تھا، یعنی غلط، تو پاکستان میں کراچی میں وہ ایک صاحب نے مجھے ٹوکا اور میری اصلاح ہوئی، وہ لفظ تھا انقا، اور فرید میاں نے صحیح بولا، میں اس کو انقا کہتا تھا۔ دیکھیے میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ میں بھولنے لگا ہوں، تو میں ابھی جو وہ وہاں کے مشاعرے کی جو میں نے 2 شعر سنایا غالب کے، تو وہ تو رہی گیا محسن چنگیزی والی بات۔ خیر محسن چنگیزی کا میں نے وہ مصرع سنایا، تو محسن چنگیزی نے مصرع پڑھ دیا صاحب، تو میں اب ظاہر ہے کہ مشاعرے کی اسٹیج پہ ہم بہت دیر تک بات نہیں کر سکتے، تو وہ اپنا کھسک کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو امید فاضلی صاحب، یہ ندا فاضلی جو ہمارے ہاں ان کے برادر بزرگ تھے، وہ پھوپھی زاد یا خالہ زاد کچھ بھائی تھے، بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی مطلب بڑے آدمی ان معنوں میں علم کے اعتبار سے، شاعری میں پڑھا نا ان کا، وہ فالج کے شکار ہو چکے تھے، تو ان کے لیے کرسی لگائی گئی باقاعدہ اور بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سگریٹ پینے کی خواہش کی، تو کوئی آیا، کوئی بچہ، اس نے سگریٹ جلا کر ان کے اس انگلی میں پھنسا دیا ایسے، اور وہ اپنا پی رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فالج کا مریض ہے، وہ تھوڑی دیر میں وہ سگریٹ جو تھی گر گئی، اور وہ بھول گئے۔ تو میری عادت ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اقبال صاحب نے مجھے پانی کی بوتل میں ہمیشہ رکھتا ہوں، وہ باقاعدہ قالین جو بچھا ہوا تھا جلنے لگا، تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا قالین کیسے جلتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ واقعی مجھے نہیں معلوم تھا قالین کیسے جل سکتا ہے، پتہ چلا اس دن کہ صاحب وہ سگریٹ گری اور وہ قالین دائرے میں جل رہا تھا، یوں پھیل رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کوئی علمی بات ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے، میرے لیے ہے۔ خیر میں پانی کی بوتل میں نے انڈیل دی اس پہ۔ اب وہ جو محسن چنگیزی کا میں نے ذکر کیا، تو ابھی فرید میاں نے وہ موبائل کی بات کی کہ یہ اس نے ہمارے یہاں بہت بگاڑا ہے۔ میں اس کو نہیں مانتا کہ اس نے بگاڑا، ہم بہت ساری چیزیں اس کے بغیر بھی جی رہے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، ترجیحات ہیں یہاں ہماری۔ اس شعر میں وہ جو محسن چنگیزی کا شعر تھا، وہ کیا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ وہ اس وقت 2007 کی بات ہو رہی، اس میں اس نے غزل کہی تھی، اور اس میں ایک شعر اس نے ایسا نکالا ہے۔ اب شعر سنیے گا اس کا کہ اس نے کیا بات کہی تھی، وہی بات پھر دہرا رہا ہوں کہ کیا
کتنی آسان ہے احسان فراموشی بھی، کتنا دشوار ہے شرمندہ ہے ہنساں ہونا. وہ شعر کہتا ہے کہ صاحب ایک بوڑھے کو کھلونے سے بہلتا پا کر، ایک بوڑھے کو کھلونے سے بہلتا پا کر، ننھے بچے کا وہ انگشت بدندہ ہونا، ارے دادا بھی نانا بھی. یہ دیکھیے ہمارے دور کی بہت سارے لوگ شاعری کے بارے میں عجب عجب باتیں کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو کہنے والے ہیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ کہاں کہہ رہے ہیں ایک الگ مسئلہ، لیکن ہماری زبان میں کہہ رہے ہیں، ہمیں خوشی ہونی چاہیے. محسن چنگیزی کا وہ شعر تھا. اب میں یاد آیا کہ ابھی لائبریری کی بات ہو رہی تو ایک شخص مجھے یاد آ گئے. یہاں بیٹھے ہوئے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے نا واقف ہو. وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، میمن برادری سے غالباً ان کا تعلق تھا، بنات والا. ایک بار انقلاب میں تشریف لائے تو جتنی اچھی وہ اردو بول رہے تھے، میں نے اس عمر کے لوگوں میں خاص طور سے اتنی اچھی اردو نہیں سنی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پارلیمنٹ کی جو لائبریری ہوتی تھی، تو جب وہ لائبریری میں جاتے تھے تو وہ لائبریری کا جو لائبریرین تھا اس کا بھی فلاں کتاب نہیں، وہ حیران رہتا تھا، حیران ہو جاتا تھا. اور ان کی پڑھی ہوئی ہوتی تو بتاتے تھے. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، ابھی کی بات ہے بنات والا. کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ 10 سال 15 سال ہوئے ہوں گے، چلیے 20 سال سے ہی. یہ کوئی بہت بڑا زمانہ نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے، کیوں ہے؟ پھر میں بتا رہا ہوں کہ ابھی میں کیا عالمی کتاب میلہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، مجمع تھا، کیا مجمع تھا صاحب. اور پھر اس کے ساتھ وہ مور کے پاؤں والی کہانی. تو یہ کارل ساگان ویسٹرن کا کوئی رائٹر گزرا ہے، اس نے ایک مثبت بات کہی ہے. ہم لوگ مایوس ضرور ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں روشنی ہے تو ہمارے لیے. یہ میں اقتباس آپ کو سنا کے اب یہاں سے ہٹ رہا ہوں. کتابوں کا سفر جاری ہے، اس کا چھوٹا سا عنوان، مطلب یہ کسی بڑے مضمون کا اقتباس ہے. یہ اگر میں ہر ہفتے ایک کتاب ختم کروں تو اپنی پوری زندگی میں صرف چند ہزار کتابیں پڑھ سکوں گا. یہ ایک بڑی لائبریری کا 1% بھی نہیں ہوا. فیصلہ صرف یہ کرنا ہوگا کہ کون سی کتاب پڑھی جائے. کتاب کتنی عجیب چیز ہے، ایک درخت کی چھال سے بنی ہوئی چپٹی سی چیز جس پر مضحکہ خیز تصویریں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ اس پر ایک نظر ڈالیں تو آپ ایک دوسرے شخص کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں. ایسا شخص جو ہزاروں سال پہلے مر چکا ہے. صدیوں کا فاصلہ ہونے کے باوجود وہ بالکل واضح لفظوں میں آپ سے مخاطب ہے. تحریر شاید انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے. یہ ان انسانوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. یہ مختلف دور کے باشندوں سے روشناس کرا دیتی ہے. کتاب وقت کی زنجیروں کو توڑ دیتی ہے. کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان بھی کمال کر سکتا ہے. لائبریریوں کے کمرے ان کمالات سے بھرے ہوئے ہیں. اسکندریہ کی لائبریری قائم ہوئے 2300 سال گزر چکے ہیں. اس دوران تقریباً 100 انسانی نسلیں پیدا ہو کر مر چکی ہیں. اگر علم صرف زبان کے ذریعے سے دوسروں کو منتقل ہوتا تو ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں کتنا علم ہوتا. ہماری ترقی کی رفتار کتنی سست ہوتی. ہر چیز اس پر منحصر ہوتی کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور کس حد تک درست ہے. قدیم علم لوگوں تک پہنچتے پہنچتے بدلتا رہتا اور آخر کار ضائع ہو جاتا. کتابیں ہمیں وقت میں سفر کرنے کے قابل بناتی ہیں. لائبریری پورے سیارے اور پوری تاریخ کے عظیم ذہنوں اور عظیم استادوں سے ہمارا رشتہ جوڑ دیتی ہے اور انسانی نسل کے اجتماعی شعور میں اپنا حصہ بٹانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تہذیب کی صحت، ہمارے شعور کی گہرائی اور مستقبل کے بارے میں ہمارا تجسس کا امتحان اس سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائبریریوں کو کیسے رکھتے ہیں. ایک وقت کے عام کھانے کی قیمت میں آپ روم کے عروج و زوال سے سبق لے سکتے ہیں. کتابیں علم کا خزانہ ہیں. یہ ہمارے جینیس سے دماغ تک اور دماغ سے کتابوں تک کے طویل ارتقائی سفر کی گواہ بھی ہیں. سوچنے کا عمل
ہم جیسے لوگ ہیں، اور میں اپنی مثال دے رہا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اقبال صاحب بیٹھے ہیں اور بھی حضرات ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت سوچتے ہیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ابھی لیکن میرا ذہن کہیں اور بھی ہے، اور یہ جو خواب ہے یہ خواب بھی سوچنے ہی کا ایک عمل ہے ہم جیسے لوگوں کے نزدیک۔ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ دماغ تک اور دماغ سے کتابوں تک کے طویل ارتقائی سفر کی گواہ بھی ہیں۔ دماغ رات کو بھی اطلاعات جذب کرنے اور تقسیم کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اطلاعات اسے زندہ رکھتی ہیں اور وہ صلاحیت مہیا کرتی ہیں جو بدلتے ہوئے حالات میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ انسان کا جینیس سے دماغ اور دماغ سے کتابوں کو تک کا سفر جاری ہے۔ یہ کارل ساگان کا، کاش ہم لوگ کوئی سبق لے کے اٹھے یہاں سے۔ شکریہ۔